نیتا جی اینڈ دا فارگوٹن مسلم کامریڈز سیریز میں آپ کو پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم نیتا جی کے ایک بہت ہی نڈر اور بولڈ مسلم کامریڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیتا جی کے یہ وفادار مسلم کامریڈ اخبارات کے دیوانے تھے۔ ان کے والد ایک مشہور پریس چلاتے تھے۔ ان کو برطانیہ کی ایک نمایاں یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے ہندوستانی فوج جوائن کی اور بعد میں INA یعنی آزاد ہند فوج کے فاؤنڈنگ ممبرز میں بھی ان کا شمار تھا۔ INA میں رہتے ہوئے وہ ایک فرنٹ پلینگ کھلاڑی کی طرح بہت ہی فعال کارکن تھے۔ انہوں نے INA میں جدوجہد آزادی کی خاطر ریڈیو پروگرام کیا جو بہت مشہور ہوا، ملٹری ٹریننگ اور ایسے کئی دیگر امور بھی سر انجام دیے، لیکن بدقسمتی سے آزادی کے بعد انہیں مکمل لیفٹ آؤٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ تب اس سب کے باوجود بھی ان کا INA کا ڈسپلن انہیں کسی بھی غلط بات پر خاموش بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اور انہوں نے 1950 کی دہائی میں اپنے ملک کے ڈکٹیٹر کے خلاف خوب جدوجہد بھی کی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل احسان قادر کی، جو کہ پاکستان میں سول ڈیفنس ادارے کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تقسیم ہندوستان سے پہلے انہوں نے INA جیسی ریولوشنری فوج میں ایک منسٹر کے فرائض بھی انجام دیے تھے، لیکن جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ بدقسمتی سے انڈیا اور پاکستان کی موجودہ نسل آج ان کے نام تک سے واقف نہیں ہے۔ ہم 1912 سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احسان قادر 12 ستمبر 1912 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ سر شیخ عبدالقادر کے سب سے بڑے بیٹے تھے، وہی سر شیخ عبدالقادر جنہوں نے سن 1901 میں اردو کا مشہور ادبی جرنل مخزن جاری کیا تھا۔ یہ وہی جریدہ ہے جس میں علامہ اقبال کی کئی نظمیں سب سے پہلے چھاپی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سر شیخ عبدالقادر یعنی لیفٹیننٹ کرنل احسان قادر کے والد نے ہی علامہ اقبال کی کتاب بانگے درا کا کانٹیکسٹ لکھا تھا۔ احسان قادر کی طرف واپس آئیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب متحدہ ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا بہت بڑی بات تھی۔ اس دور میں احسان قادر کی کمپیٹنسی کا یہ لیول تھا کہ انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کر لیا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ ہو جانے کے باوجود احسان قادر نے مادر وطن کی محبت میں انڈین برٹش آرمی جوائن کرنے کو ترجیح دی اور سن 1934 میں انڈین آرمی میں شامل ہو گئے۔ احسان قادر ہندوستانی فوج کے نہایت ہی وفادار اور دلیر سپاہی تھے۔ اس بات سے ان کے اعلیٰ افسران بھی واقف تھے۔ ان کا اعلیٰ ڈسپلن اور جنگی ٹریننگ دیکھ کر انہیں سن 1939 میں دوسری عالمی جنگ کے شروع میں ملایا بھیج دیا گیا۔ 1941 کے دوران احسان قادر انگریز فوج کی طرف سے سنگاپور میں ہی سرو کرتے رہے، اور اس دوران ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ وہیں رہتی تھی۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی پروین قادر کی پیدائش بھی سنگاپور میں ہوئی، اور جب جاپان نے سنگاپور میں حملہ کیا تو ان کی اہلیہ اپنی بچیوں کے ساتھ ہندوستان واپس آ گئیں۔ جاپان نے برطانوی فوج میں شامل ہندوستانیوں کو جنگی قیدی بنا لیا تھا، لیکن احسان قادر اس دوران روپوش ہو گئے۔ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احسان قادر کی سمارٹنس کا لیول یہ تھا کہ جب برٹش آرمی جاپانیوں سے ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی تھی، تو ایسے میں احسان قادر نے وہاں سے بھاگنا گوارا نہ کیا، بلکہ انہوں نے جنگلوں میں رہ کر سروائیو کیا اور گوریلا جنگ کی تحریک شروع کر دی۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم سیریز میں پہلے بتا چکے ہیں، جاپانی حکومت کی جانب سے ہندوستانی فوجیوں کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ اگر وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائیں تو جاپان ان کا ساتھ دے گا، اور اسی تحت موہن سنگھ کی سرپرستی میں بنائی گئی پہلی INA میں لیفٹیننٹ کرنل احسان قادر بطور ایکس انڈین آرمی اینڈ والنٹیئر ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تعینات کر دیے گئے، جو کہ ایک بہت اہم پوسٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائیگون سے وطن پرستی کے جذبے سے بھرا ہوا ایک زبردست ریڈیو پروگرام براڈ کاسٹ کرنا شروع کیا، جو کافی عرصہ برطانوی حکومت کے لیے درد سر بنا رہا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ احسان قادر اس قدر پیٹریوٹکزم سے یہ پروگرام چلاتے تھے کہ ریکروٹمنٹ کے لیے آئے اکثر والنٹیئرز یہ اقرار کرتے تھے کہ وہ احسان قادر کا ایکسائٹنگ ریڈیو پروگرام سن کر INA میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس دوران INA نے 60,000 ایکس ہندوستانی سولجرز اور 20,000 والنٹیئرز بھرتی کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد موہن سنگھ نے جاپانی حکومت کے ساتھ انبن ہونے کی وجہ سے سن 1942 کے انت میں INA کو ڈیزالو کر دیا۔
اور اس طرح موہن سنگھ کی بنائی ہوئی پہلی INA غیر فعال کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود INA کو دوبارہ آرگنائز کرنے اور 6 ماہ تک متحد رکھنے میں راش بہاری بوس اور دیگر سرکردہ رہنماؤں کا جو گروپ شامل تھا، اس میں احسان قادر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسان قادر نے INA کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو پاک و ہند کی تاریخ میں دور دور تک اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کے بعد جب سبھاش چندر بوس کی لیڈرشپ میں INA اسٹرگل کر رہی تھی تو ایسے میں ہندوستان کی پہلی پروویژنل گورنمنٹ بنائی گئی اور اس گورنمنٹ میں احسان قادر کو نیتا جی نے ملٹری سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پوسٹ تھی۔ اس کے بعد والنٹیئرز پر مشتمل ایک آزاد ہند دل تشکیل دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احسان قادر کی لیڈرشپ میں اس آزاد ہند دل کی تعداد بڑھتے بڑھتے ریکارڈ 30,000 ممبران تک جا پہنچی تھی۔ آزاد ہند فوج کے سپاہیوں کے درمیان سٹرانگ ریلیجیس ہارمونی کے جذبات پیدا کرنے کا کریڈٹ نیتا جی کے ساتھ ساتھ احسان قادر کو بھی جاتا ہے، کیونکہ نیتا جی کے قائم کردہ کمیونل ہارمونی کمیٹی کے سربراہ بھی احسان قادر تھے۔ یہ انہی کی کوششوں اور پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ INA کے تمام ممبرز کو برابری کے حقوق حاصل تھے اور INA میں رنگ، نسل اور مذہب کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ امپھال کی جنگ کی شروعات کے 4 مہینوں میں INA نے خوب وکٹریز حاصل کی۔ انہوں نے آسام سمیت برما کی کئی ریاستوں میں آزاد ہند حکومت کا جھنڈا لہرا دیا تھا، لیکن پھر بدقسمتی سے وقت نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ جاپان اور اس کے اتحادیوں کو ورلڈ وار میں شکست ہونے لگی۔ اس شکست کی وجہ سے جاپان نے INA کی سپورٹ بند کر دی اور اب سپورٹ سسٹم بند ہونے کی وجہ سے INA بھی جلد ہی اپنی جنگ ہار گئی۔ احسان قادر برما میں لڑی جانے والی اس امپھال کی جنگ میں بھی شامل تھے، لیکن امپھال کی جنگ میں بری طرح ناکامی کے بعد انہیں بھی دیگر رہنماؤں کی طرح جنگی قیدی بنا لیا گیا اور لال قلعہ میں ان پر بھی ٹرائل چلایا گیا تھا۔ اسی قید کے دوران احسان قادر پر اس قدر دردناک تشدد کیا گیا کہ ان کی یادداشت چلی گئی تھی۔ چونکہ احسان قادر کو ایک پروپیگنڈا اسپیشلسٹ مانا جاتا تھا، ایسے میں ان سے رنجش نکالی گئی تھی۔ 1946 میں ٹرائلز ختم ہونے کے بعد احسان قادر اپنی فیملی کے پاس لاہور شفٹ ہو گئے اور اسی سال یعنی 1946 میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں ان کی بے مثال قربانیوں اور انتھک جدوجہد کی وجہ سے نیک تمناؤں بھرا ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں انہیں بھارت کے پہلے پردھان منتری نے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لاہور میں احسان قادر کی بگڑی ہوئی مینٹل سٹیٹ کا علاج بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سن 1947 کا سال آیا اور تقسیم ہند کے بعد احسان قادر نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ احسان قادر کے دل میں INA کے لیے اس قدر محبت اور عزت تھی کہ وہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد بھی کافی عرصہ تک اپنی INA کی یونیفارم پہنا کرتے تھے۔ ان کی جیب میں ہمیشہ نیتا جی کی ایک تصویر بھی ہوتی تھی۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھی احسان قادر کی تکالیف میں کمی نہ آ سکی، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ شاید ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان میں مقیم INA میں شامل اکثر سابقہ فوجی افسران کو فوج میں شامل کر لیا گیا، لیکن جب احسان قادر کی باری آئی تو ان سے پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ تقاضا کیا کہ وہ ایک بیان میں یہ کہیں کہ INA میں شامل ہونا ان کی بہت بڑی غلطی تھی اور انہیں اس پر پچھتاوا ہے، تو اس کے بعد ہی انہیں فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن احسان قادر کی خودداری، نیتا جی کی محبت اور ان کے اصول انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور وہ فوج میں کوئی اعلیٰ مقام بھی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن پھر احسان قادر کو سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کمانڈنٹ تعینات کر دیا گیا اور اس عہدے پر بھی احسان قادر نے INA والے ڈسپلن اور جذبے سے کام کیا۔ لیکن عمر کے اس حصے میں شاید اپنی ناقدری کی وجہ سے یا اپنے اندر کسی بات کی گھٹن کی وجہ سے وہ نہایت چڑچڑے رہنے لگے اور جلد غصہ ہو جاتے تھے۔ پاکستان میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے فیمس لائر بھائیوں کی طرح وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وکالت کے لوپ ہولز میں چھپی منافقت ان کے اصولوں کے خلاف آ رہی تھی اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے وکالت سے بھی اجتناب کر لیا۔ دراصل وہ ایک نڈر اور بے باک فریڈم فائٹر تھے جو کچھ بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کی ایک سالڈ مثال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایوب خان کے دور میں جنرل ایوب خان کے خلاف خوب سیاسی جدوجہد کی تھی
ان کے ایسا کرنے پر پاکستانی سیکرٹ ایجنسیز کے لوگوں نے ایوب خان کو احسان قادر کے خلاف ایک رپورٹ بنا کر دی، لیکن جنرل ایوب خان خود بھی شاید اس بات سے واقف تھے کہ احسان قادر غلط کو غلط کہنے سے نہیں رکیں گے، لہٰذا اس لیے جنرل ایوب خان نے رپورٹ کے اوپر صرف یوں لکھ دیا تھا کہ انہیں نہ روکا جائے، وہ جو کہتے ہیں کہنے دیا جائے۔ ایوب خان نے لکھا تھا لیٹ ہم سپیک، کیونکہ ڈکٹیٹر ایوب خان کو معلوم تھا کہ احسان قادر میں ڈر نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایوب خان اس چیز سے واقف تھے کہ احسان قادر نے کس قدر دلیری اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے INA ٹرائلز کے ملٹری ٹارچر کو سہا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اپنی یادداشت کھونے کے برابر نزدیک تھے۔ احسان قادر کی زندگی کی داستان یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک نہایت ہی مضبوط، وفادار اور بولڈ سولجر تھے۔ انہوں نے قربانیاں بھی دیں، کامیابیاں بھی دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے اپنی ناقدری ہوتے ہوئے بھی دیکھی۔ نیتا جی کے یہ وفادار سپاہی 23 دسمبر 1969 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی؟